آپ کو دیکھیے گا عمران خان صاحب نے اپنی کال دے دی اور یہ کال از اباؤٹ دا لانگ مارچ اسٹارٹنگ آن فرائیڈے. لبرٹی سے اسٹارٹ ہوگا, اسلام آباد کی طرف جائے گا. پاکستان انتہائی میں تو دنیا کو دیکھتی ہوں, دنیا پولرائز بائی پولر ہو رہی ہے, بٹ انفارچونیٹلی پاکستان وی آر ڈیوائیڈیڈ ویری بیڈلی, بہت برے طریقے سے ہم ڈیوائیڈیڈ. اور سب سے اٹس اوکے, اگری ٹو ڈس ایگری ہو سکتے ہیں, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, مگر اس اختلاف رائے کو قبول کرنے کا حوصلہ ہم سب میں ہونا چاہیے. اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میری دوسرا بات سنے تو مجھے بھی دوسرے کی بات کو سننا ہوگا. ایوری بڈی, ڈیموکریسی کی اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہر چیز کا اطلاق ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے. پاکستان میں جناب فیصل واڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, جس کی وجہ سے تحریک انصاف نے ان کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے. کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہے, اس کو غلط قرار دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لانگ مارچ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں نہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے نہ کوئی پولیٹیشین ہے. ارشد شریف کے قاتل پاکستان میں ہی موجود ہیں. میرے ٹیلی فون میں تمام معلومات موجود ہیں, اور یہ معلومات یا تو میں ادارے کے ساتھ شیئر کروں گا اور یا میں تحریک پاکستان کے چیئرمین کے ساتھ شیئر کروں گا. ان کی جو پارٹی کی رکنیت ہے, جب تک کہ وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتے تب تک ان کی پارٹی کی رکنیت کو معطل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فیصل واڈا نے حکومت کی ماں پر لانگ مارچ کو نقصان پہنچانے کی اگین آج میں بلکہ ایک پاکستان کے ہی ایک صحافی ہیں جن کا بیان سن رہی تھی کہ کیا وجہ ہے, بلکہ حامد میر صاحب نے یہ لفظ کہا کہ اگر یہ لوگ انوالو نہیں ہیں تو پھر ادارے معذرت کی خواست کاروں تو پھر ادارے مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اینکر کو کال کر کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کور کرنا ہے اور کیا چیز آپ نے کور نہیں کرنی. یقیناً ارشد شریف پاکستان ان کی میت پہنچی, انا للہ و انا الیہ راجعون, آف کورس دیٹس واٹ دی لائف از, مگر ان کا ٹیلی فون نہیں مل پایا ابھی تک. ان کے ٹیلی فون کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور آف کورس ان کے ٹیلی فون میں یقیناً وائٹل انفارمیشن تھی. اس کے علاوہ ان کے پاس جو دستاویزات تھیں ان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہو پایا. فیصل واڈا نے ایک بات جو کہی ہے, سرانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ فیصل جناب, میں کوٹ اینڈ کوٹس میں انہی کے بیان کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, انہوں نے گولڈ کی سمگلنگ سے لنک کیا ہے. آئی ڈونٹ نو وہ کون سے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کی بات کر رہے تھے, مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ سونے کی سمگلنگ ہوئی ہے, ہم اس کیس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وزیر داخلہ کے مطابق اس مرحلے پر کوتاہی اور کمزوری سامنے آئی تو پھر رینجرز اور فوج کو, یہ تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے, مگر اس کے بارے میں جو کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سونے کی سمگلنگ ہوئی ہے. جو ایک متعلقہ ٹیلی ویژن اسٹیشن چینل کے جو مالک ہیں ان کا وہ سمگل کرتے تھے سونا ان کینیا, اور اس کی تحقیقات بھی ہوں گی. اس خبر کو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پاکستان میں لانگ مارچ کا جب ذکر آیا ہے تو میں وہاں بتانا چاہتی ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑے برے طریقے سے گری بھی ہے. اس چیز کو بھی ہم آگے جا کے کریں گے, مگر میں ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز ہمارے سپانسر کو ضرور تعاون دیا کیجیے گا. یہ سپانسرز کے توسط سے ہی ہم پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنا ہورائزن تھوڑا سا واسٹ کیجئے گا. جہاں ہم اتنی شاپنگ کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے لیے پرسز دیتے ہیں, کھانے کی چیزیں لیتے ہیں, اپنے گھر میں, اپنے لیونگ روم میں, اپنے گھر میں ایک بڑا ورلڈ میپ ضرور لیجئے گا. آج ہی آپ امیزون پہ جا کے اپنے گھر کے لیے ورلڈ میپ ایک آرڈر کیجئے گا. اینڈ رادر دین فوکسنگ اونلی آن دا پاکستان پالیٹکس, وی مسٹ اسٹارٹ لکنگ ایٹ جو بڑا ہورائزن ہے, اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کس تیزی سے بدل رہی ہے اور کہاں کہاں تبدیلی آتی ہے. اگر انٹرنیشنل سکیل کے اوپر دیکھتے ہیں تو دنیا میں اس وقت جو تھریٹ ہے, دنیا میں سب سے بڑی چائنا کی تھریٹ ہے. 2013 سے یہ تھریٹ نے ذرا شدت اپنی پکڑی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں 80% جو تیل ملکوں میں جو پیدا ہوتا ہے, جیسے رشیا نے تو چلیے اپنی یہ نارڈ سٹریمز بنا لی تھی 1, 2 اور تیسری انہوں نے ٹرکی کی طرف بنانے کا کیا تھا, مگر دنیا میں زیادہ تر 80% تیل کی سپلائی جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. انڈین اوشن
کے ذریعے سب سے بڑی ہوتی ہے، اور انڈین اوشن میں 4 جگہ ایک، اور پھر اگر ان کو ہم چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تو 3 جگہ پہ ایک بڑے سمندر کے بیچ میں چھوٹی راستے ہیں جن کو ان راستے یا اسٹریٹس کہا جاتا ہے، یہاں سے تیل گزرتا ہے۔ چائنا نے 2013 سے شروع کیا تھا کہ انڈین اوشن کے اوپر ہندوستان سمجھتا ہے، ہندوستان کے ساتھ تقریباً 23 اور ممالک ہیں۔ اٹ اسٹارٹیڈ فرام آئی بلیو 12 اور 13 کنٹری سے اسٹارٹ ہوا تھا، بعد میں اور ملک شامل ہوتے چلے گئے، تو یہ نمبر اب ٹوٹل 23 تک پہنچا ہے۔ اور خیال کیا جاتا ہے کہ اگر چائنا نے انڈین اوشن میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک پورٹ گوادر کی پورٹ لی، پھر یہ سری لنکا کے ساتھ انہوں نے ایک پورٹ بنائی تھی، اور اگر انہوں نے ان اسٹریٹس کے اوپر یا یہ جو راہداریاں ہیں سمندروں کے بیچ میں سے شپس کے گزرنے کی، اگر ان کو کنٹرول کیا تو دنیا اس چیز کو قبول نہیں کرے گی، خاص طور پہ جو سپر پاورز ہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گی۔ یہ جنگ جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ اپنے ایک کی بجائے 10 قدم آگے کی طرف نکل گئی ہے۔ اسٹیٹس کا اگر میں ذکر کروں، تھینک یو ویری مچ عامر اگر آپ نے یہ شیئر کیا ہے، آپ دیکھیے گا گلف آف ایڈن کے پاس ایک چھوٹا راستہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ملائیشیا اور اس کے درمیان آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا راستہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ میڈغاسکر اور موزمبیق کے درمیان آئیں تو سمندر میں وہاں آپ کو ایک چھوٹا راستہ نظر آتا ہے۔ چوتھا راستہ گلف آف یہ جو عمان ہے، آپ کو پرشین گلف اور انڈین اوشن کو جو ملاتا ہے، یہ چار اسٹیٹس ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 80% جو یہ اسٹیٹ آف ہارموز ایگزیکٹلی، یہ 4 راستے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے تیل کی ترسیل کے لیے۔ اب چائنا نے کیا کیا ہے کہ 1 روڈ 1 بیلٹ کے تحت ایک سلک روڈ انہوں نے بنائی تھی، اس کے بعد یہ پاکستان سے سی پیک کے ذریعے، پھر انہوں نے ایک راستہ بنایا جو کہ چائنا سے ازبکستان قرغیزستان سے ہوتا ایران کی طرف وہ راستہ آتا ہے، یعنی اپنی روڈ اگین وہ پورٹ کی طرف آنا چاہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ اس کے اگینسٹ انڈیا نے بھی ایک راستہ جو اپنا بنایا ہے، اس کو ڈائمنڈ آف سم تھنگ کا نام دیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی میں آج اس پروگرام کو جب آپ کے لیے تیار کر رہی تھی تو ڈائمنڈ نیکلس اسٹریٹجی، انڈیا کی ڈائمنڈ نیکلس اسٹریٹجی ہے، جو کہ جو چائنا کی جو یہ روڈ بیلٹ اسٹریٹجی ہے، اس کو پرل آف نیکلس جو ہے اس کا مقابلہ کرے گی انڈیا کی ڈائمنڈ نیکلس اسٹریٹجی۔ تو بنیادی طور پر جگہ کا معاملہ ہے، انڈین اوشن کا معاملہ ہے کہ چائنا انڈین اوشن بے آف بنگال پہ کیسے آ سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بے آف بنگال کے اوپر سری لنکا کی پورٹ کے ساتھ جب چائنا کا جہاز آ کے کھڑا ہوا تھا تو انڈیا نے اس پہ پوری طرح سے اعتراض کیا تھا کہ یہ بے آف بنگال، یہ جو بے آف بنگال پہ اگر برما کے پاس اگر سری لنکا کی پورٹ کے اوپر یہ جہاز آ کے کھڑا ہوا تو یہ جہاز ہندوستان کی مخبری کرے گا۔ معاملات دنیا کے جب بگڑ رہے ہیں تو پاکستان، آپ امیجن کیجئے گا کہ یہ انڈین اوشن رم ہے، ایک انڈین اوشن رم ہے، پاکستان 23 ملک اس میں شامل ہے۔ اٹ اسٹارٹیڈ فرام 14، اب 23 ممالک آل ٹوگیدر شامل ہیں۔ مزے کی بات ہے پاکستان اس میں بھی شامل نہیں ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں نا کوارٹز کی، اور ہم بات کرتے ہیں باقی چیزوں کی، یہ جو پاکستان ان میں بھی شامل نہیں ہے۔ اور پاکستان کا جو شمار ہے، کیونکہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جو انڈین اوشن ایسوسی ایشن کا جو رم ہے اس میں پاکستان کا شمار ہو، ہندوستان کبھی بھی نہیں اس کو چاہے گا۔ It started from, thank you very much Amir for your help. It started from 13 countries, now around 23 countries. 7 ملک ہیں جو اس رم سے باہر ہیں، جس میں پاکستان بھی ایک ہے، and India would never allow کہ یہاں پہ اس میں یہ شامل ہو۔ انڈیا کوارٹز میں بھی شامل ہے، فرانس اس رم میں جو انڈین اوشن کے رم میں شامل ہے، یورپین یونین، سردیاں انتہائی سخت آنے جا رہی ہیں، اور ایک طرف ہمیں تھوڑی سی شنید سنائی دیتی ہے کہ اس وار کو اب روکا جانا چاہیے۔ بہت بڑی نقصان ہے کہ اگر امریکہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ کے ریزروز جو کہ تیل کی خریداری دنیا کے کسی حصے میں بھی دیتی تھی، 7 ٹریلینز کی تھی، اب اس وار کے بعد اس ریزرو میں بھی شدید کمی آئی ہے، جبکہ اس
عرصے میں جتنی سینکشنز لگی تھی رشیا نے پھر بھی پیسہ بنایا ہے. سب سے زیادہ تیل اور کول سپلائی کیا ہے انہوں نے رشیا چائنا کو, اور اس کے بعد انہوں نے یہ سپلائی کیا ہے ٹو ہندوستان کو. ہندوستان نے بھرپور اس کا بینیفٹ لیا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں آپ پاکستان کا ذکر کریں. پاکستان از سفرنگ اے لاٹ. مجھے ایک بات, ہم نے بڑی بار پروگرام کیا 5th جنریشن وارفیئر, 6th جنریشن وارفیئر, ماں باپ بھائی بہن ہم سب ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. اور یس, ایک ادارہ جس کے بارے میں کہتی ہوں وہ پاکستان آرمی کا ادارہ. میں اگر ایک شخص سے اختلاف کرتی ہوں یا دیٹ از مائی رائے, آپ کا اس رائے سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں, اور نہ میں آپ کو فورس کرتی ہوں کہ آپ اس رائے سے متفق ہوں. اٹ از مائی ایکویشن, اٹ مائٹ ناٹ سوٹ ٹو یور ایکویشن. اگر آپ آج ہی دیکھ لیں گے کوئی گورنمنٹ کے ساتھ جتنے جرنلسٹ ہیں, کوئی ان کا مشیر لگ گیا تو کوئی ان کا وزیر لگ گیا, ان تمام کا سٹینس بالکل میرے سے اپوزٹ ہے. بیکاز دے لک فار دیئر سیٹس, دے لک فار دیئر پوزیشنز. آج مجیب الرحمان شامی صاحب کا بھی بیان آیا ہے. مجیب الرحمان شامی پچھلی حکومت کے بیچ میں, آپ میں سے کتنے لوگ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں؟ آئی بلانگ ٹو لاہور. لبرٹی کا جو گیس اسٹیشن تھا واز ان ہز نیم. پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا, پچھلی سے پچھلی گورنمنٹ نے دیا تھا. مجھے صرف افسوس ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ کا کیا قصور ہے. کیا اس ملک کے اسٹوڈنٹس جو کہ وہ ایک ہوتے ہیں نا نرسری, ایک ہوتی ہے, ایک نرچری ہوتی ہے جہاں سے ہم چیزوں کو تربیت دے کے آگے کی طرف لے کے آتے ہیں. اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے بیچ میں پولیٹیکل آرگنائزیشنز کا اختتام ہو گیا تاکہ ہم اچھے سیاستدان پیدا ہی نہ کر سکیں. ہماری کیپیسٹی وہ رہے کہ جس کو پک کیا جائے اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے, اور جب وہ مرضی کی بات نہ کرے تو اس کو اٹھا کے نکال کے باہر کر دیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی اگر کوئی ایسا بھی کرتا ہے تو اس کی مجبوری جیو پالیٹکس میں وہ ممالک اس کی مجبوری بن جاتے ہیں یا اس کو وہ مجبوری بنا لیتے ہیں جو کہ دنیا کو رول کرنا شروع کر چاہتے ہیں. اور دنیا کو رول کرنے والوں میں ایٹ دا مومنٹ امریکہ ہے, رشیا چاہتا ہے, چائنا آف کورس چاہتا ہے, اینڈ آف کورس اگلی پاور. اگر آپ اور میں ایک جگہ پہ نہیں ہوئی تو اگلی پاور کون ہوگی؟ ہندوستان ہوگا. اس وقت آپ دنیا کی کسی بھی ٹیکنالوجی کے ادارے کو دیکھ لیں, ہم اپنی طرف سے لاکھ کہتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ. وی آر موسٹ بروکن پیپل. اٹس ویری انفارچونیٹ. کسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہم ایک جگہ پہ اور تعلیم کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو کہیں پروو نہ کر سکیں. ہمارا ایک بندہ اگر آگے نکلتا ہے تو پوری قوم اس کے ساتھ رشتہ داری ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے. مگر ہندوستان از اے گریٹ کنٹری. اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس, ان کی والدہ واز اے ڈاٹر آف اے ڈپلومیٹ فرام انڈیا. اس وقت انگلینڈ کے پرائم منسٹر جنہوں نے تاریخ رقم کی, ان کے والدین کا تعلق انڈیا سے ہے. ون آف دا ریچسٹ مین, ہز فادر ان لا از ون آف دا ریچسٹ مین ان انڈیا. اگر آپ دنیا کی ٹیکنالوجی کمپنیز کو دیکھتے ہیں تو موسٹ آف دا سی اوز ڈو لیٹ می نو ویئر دے بلانگ ٹو وچ کنٹری, اینڈ دیٹس آف کورس انڈینز مسٹ بی پراؤڈ آف اٹ. I'll take you to my guest. ہم تو ایک دوسرے سے آنر چھیننے کے چکر کے بیچ میں ہی ہیں. جناب تنویر سلطان صاحب میرے ساتھ, تنویر سلطان آوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اے ویری لرنڈ, ایجوکیٹڈ اینڈ اے فائن مین. اور مجھے سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے, اینڈ آئی تھنک ان نیکسٹ جنریشن اینڈ جنریشن آفٹر ہم شاید ان باتوں کا ذکر نہ کر پائیں. یقین رکھیے گا کہ اگر آپ پروفٹ پیس بی اپون ہم کو فالو کرتے ہیں تو مسلمان کی زندگی کے لیے دا مینول آف لائف از قرآن اینڈ سنت. اگر کہیں اس کا تذکرہ آتا ہے, وہ جو نان مسلمس ہیں, اٹ از ناٹ applicable to them, but of course every person. اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح ہوں اور اپنی جان ان کے لیے دے سکتی ہوں, تو پھر مجھے سب سے پہلے ان کی ٹیچنگز کو فالو کرنا ہوگا. جناب تنویر سلطان آوان صاحب میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم عارفہ بہن, الحمد للہ آپ سنائیے خیریت سے ہیں جی. تمام سننے والوں کو میرا سلام اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون اینڈ ایوننگ ٹو یو آل. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس. اور آپ جتنی, میں نے آپ سے کہا نا کہ دیر آر سم پیپل ہو ٹیک دا رسپانسبلٹی ونس دے پرومس, دے آلویز وانٹ ٹو ڈیلیور, اینڈ یو آر ون آف دوز. سر میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے, آئی جسٹ ویسٹڈ مائی لائف
فار سو مینی ایئرز جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں آج کے دور میں nobody want to listen to this. ہم صرف چند الفاظ کہنا چاہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے میرا تعلق ہے, مگر ہم نے وہ قرآن کی ایک آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, اور مت بیچو اللہ کی آیتوں کو, مگر میں بھی انہی میں شامل ہوں شاید. آئی ایم ناٹ سینگ کہ کسی اور کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے پک اینڈ چوز کرتے ہیں, حالانکہ ان دیٹ مینول آف لائف وی کی ناٹ پک اینڈ چوز. آپ سے درخواست ہے کہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات, بیفور وی گو ان ٹو اینی ادر تھنگ, دس مینول آف لائف از ان مائی پاکٹ اور ونس ان اے وائل آئی ہیو ٹو گو اینڈ سی دوز پوائنٹس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 5 اہم مقامات جو پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں, آپ ان کا ذکر کریں گے کچھ ہم سے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے جو بات فرمائی جی کہ ویلیوز سوسائٹی میں یہ انسان کی شناخت اور انسان کی معراج ہی اس کی ویلیوز کے ساتھ ہے جی. اگر ویلیوز نہیں ہیں تو ہم میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہے جی. اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغامات احکامات اپنے انبیاء کرام کے تھرو آئے ہیں, ان سب پیغامات کا مطلب ہی یہ تھا کہ انسانیت کو اس کی جو پہچان ہے اور انسانیت میں جو حیوانیت کا ایک بلٹ ان عنصر ہے اس پہ پریویل ہونے کی صلاحیت کی گائیڈ لائن ہی دین ہوتا ہے جی. اور اللہ پاک ہم تو کہ بہت فارچونیٹ ہیں جو مسلمان ہیں, جو کلمہ اور توحید کے پابند ہیں اور اس میں یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک زندگی میں ایک ایسا رول ماڈل, اور میں باخدا آپ کو یہ بات اس کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں, یہ میں پڑھ کے یا تھوڑا بہت جو تعلیم اور اصلاح اور حضور پاک کی سیرت سے آئی ڈسکورڈ ہم فار مور دین اے پروفٹ جی. اور میں بالخصوص اپنے سننے والوں کو کہوں گا کہ حضور پاک کی سیرت پہ بہت کچھ ہے, لیکن ایک بہت مستند جو ہے وہ مولانا شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی صاحب کی سیرت النبی ہے جی. اور میرا تو اسی کو مطالعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے جی. اور میں ہر ایک کو کہوں گا کہ ضرور پڑھیں. آپ کو حضور پاک کی شخصیت کے جو مختلف فیسٹس ہیں, ہم تو ان کو رسول اللہ کے بیونڈ میرا نہیں خیال کے نام نے کبھی پڑھا نہ کبھی سمجھا ہے جی. اس سے ریلیٹڈ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان کے زندگی کے دستور میں جب آپ آتے ہیں, ابھی آپ نے فرمایا یہ 5, میں ایگزیکٹلی یہ کہتا ہوں کہ حضور پاک کی زندگی کے بالخصوص یہ جو 5 ایونٹس ہیں وہ آپ سمجھیں کہ مشن سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ہر انسان کی. میں تو کہوں گا صرف مسلمان کی نہیں, ہر انسان کی جو اس عقیدے میں نہیں بھی فیت رکھتا. اور اس کا سیکوینس میں کرونالوجیکل آرڈر میں گزارش آپ سے کرتا ہوں. سب سے پہلے جب حکم ملا کہ آپ اعلان کریں پروفیٹہڈ کا, دوسرا ہجرت کی, نمبر 3 صلح حدیبیہ, نمبر 4 فتح مکہ, اور نمبر 5 آخری خطبہ. میں کہتا ہوں کہ ہم سب انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو ایک دفعہ دوبارہ مائکروسکوپیکلی ان 5 ایونٹس سے ان کی زندگی کے ہیں. فار ایگزامپل ہم آج کہتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی کردار ہے, اس کا اس کے عمل سے. میں گزارش کرتا ہوں اب اللہ پاک نے جب ان کو حکم کرنے کا اعلان کیا, جب انہوں نے مکہ میں منادی کرائی اور پہاڑ پہ اکٹھا کیا, اس کا ہی صرف آپ کرونالوجیکل آرڈر دیکھ لیں. دا فرسٹ کوسچن وچ ہی ہیڈ پٹ, انہوں نے کہا میں کون؟ لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ. ہر ایک کو پتا تھا بنو ہاشم سے ہیں, 40 سال ان کی عمر تھی جی, 40 ایئرز یہ پریکٹس. اب اگلا سوال سنیے, عوام الناس سے اپنی سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں, مجھے تم نے اپنے آپ میں کیسا پایا؟ عوام الناس سے سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کردار میٹر نہیں کرتا, صادق امین آپ نے سنا ہوگا. پھر اس کے بعد کہا کہ مکہ والا, اور میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک دستہ ہے جو حملہ کرنے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہیں تو ہم آپ پہ یقین کریں گے. انہوں نے کہا پھر میں کہتا ہوں خدا ہے کہ میں اس کا آخری رسول. میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس بات میں جو سارا اس کا جو نیٹ ایکسٹریکٹ ہے, ہی آلریڈی ہیڈ پرفارمڈ ان اے سوسائٹی ایز اے پرسن, ایز اے کامنر جی. اس پہ انہوں نے یہ ارن کی, یہ گڈ ول, کہ لوگوں نے ان کو صادق اور امین کہا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی کردار کسی کا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, یا اس کی اس بات کرنے سے, یا کوئی بھی ہم کبھی کسی کا پروفیشن جب ڈسکس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو تو ایک طرف کریں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. کیسے ذاتی معاملہ ہے جی؟ آپ ذات کو کیسے ڈس ایسوشیٹ کر سکتے ہیں؟ کسی بھی معاملہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے اور اس کے کردار اس میں آف کورس ہم سب انسان ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, لیکن یہی وہ چیزیں ہیں اور یہی وہ پابندی ہیں اور یہی وہ معاشرے کے پریشرز ہوتے ہیں جی, جو ہمیں معاشرے کے پریشر آپ کہہ لیں, سوشل کہہ لیں, کچھ اپنی تلقین سے آدمی اپنی درستی کرتا رہتا ہے جی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈس ایسوشیٹ جو آپ نے بات کی, مورل ویلیوز, انسان کی انسانیت کی شناختی اس ویلیوز کے ساتھ ہے جی. یہ ویلیوز نکال دیں تو پھر کیا پیچھے رہ کیا جاتا ہے جی. بہت شکریہ سر. جب آپ نے ویلیوز کی بات کی تو میں اب آپ کو تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر چیز کو مذاق بنا لیتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے لفظ صادق اور, ہم نے تو صادق اور امین کو بھی مذاق آج کل بنایا. آپ کو پتہ ہے اٹس اے جوک,
اٹ از اے جوک مگر اٹس سیڈ. اچھا ارشد شریف صاحب کی طرف ISPR نے کہا ہے اور پاکستان کے وہ تمام کی، تو آج بلکہ ایک حامد میر صاحب نے کا ایک میں سن رہی تھی، اس میں انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے کہا کہ نواز شریف کے دور سے سٹارٹ ہوا تھا جو پیمرا کا ایک قانون تھا اگینسٹ دیز جرنلسٹ، اور پھر اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا عمران خان کے دور میں. اس دور میں بھی جرنلسٹ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، جیسے حامد میر صاحب کے ساتھ نواز شریف کے ٹینیور میں زیادتیاں ہوئیں، پھر عمران خان کے دور میں زیادتیاں جرنلسٹ کے ساتھ ہوئیں، اور اب کے دور میں بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس کا انہوں نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ کس کس کو مارو گے، ارشد شریف کے. But there are other journalists جو کہ اپنی پوزیشن کے حصول کے حوالے سے، میں آپ کے ساتھ جیسے یہ شیئر کرنے لگی ہوں کہ ہم سچ اور جھوٹ کو اتنی بری طرح سے مدغم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ میرا خیال ہے سچ اپنی ویلیو کھوتا چلا جا رہا ہے. جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے آپ کی موجودگی میں، وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی ارشد شریف کیس میں سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات. اب کہاں ارشد شریف گیا، کس چکر میں تھا، یہ سونے کی سمگلنگ آ گئی. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی، پہلے 3 لوگ تھے، اس میں ISI کے بھی ایک رکن تھے کرنل صاحب، مگر اب 2 لوگ ہیں، FIA کے ہیں اور ایک اور 2 لوگ صرف شامل ہیں. ISI کے بندے کو بیچ میں سے نکال لیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ کینیا پہنچ جائے گی، اور سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد اعتراف کیا ہے عمران خان صاحب نے، یقیناً اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کس نے ان کو کینیا جانے پر مجبور کیا تھا. اور یہ جو سونے کا ہے یہ ایک وہاں کا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کے مالک کے لیے سونے کی سمگلنگ کی تحقیقات ہوں گی. یعنی ہم چیزوں کو ایسے مکس کر دیتے ہیں کہ وہ چیز کی ویلیو ہی نہیں رہتی. فرمائیں گے کچھ اس کے بارے میں؟ جی، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے جی، اٹس اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. ہماری دل سے تعزیت ان کے اہل خانہ سے، ان سے بچوں سے، ان کے اٹس اے ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری بروٹل وے آف ایلیمنیٹنگ سم ون جی، انفارچونیٹلی. اللہ پاک ارشد شریف صاحب کی مغفرت کرے اور ان اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے جی، آمین. ویری انفارچونیٹ جی. آف کورس جو آپ نے بات فرمائی حامد میر صاحب سے شروع کی ایک تسلسل ہے کہ کوئی بھی بیسیکلی تو ہے کہ کوئی بھی آواز جو ایک پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ کو سوٹ نہ کرتی ہو اس کو آپ پہلے دبائیں، نہ دبے تو پھر ایلیمنیٹ کر دیں. اور یہ پھر انفارچونیٹ ہے کہ یہ باری باری کی بات ہے، کوئی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ اپنی اپنی باری باری کی بات ہے، کس سٹیج پہ کس کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. اس پرٹیکولر ایونٹ کی طرف اگر آپ آئیں تو انفارچونیٹ ہے جی. اس میں میں ضرور گزارش کروں گا کہ جن شخصیات یا جن اداروں کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے آئی ایم شیور وہ غلط ہوں گے، بالکل یہ غلط ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ان شخصیات اور ان اداروں کو اپنے آپ کو ایگزونریٹ کرنے کے لیے واضح طور پہ آنا چاہیے سامنے جی. لیکن کچھ چیزیں پوائنٹ آف فیکٹس ہیں کہ کچھ تو ایسے سرکمسٹانسز ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کو ملک سے باہر جانا پڑا، یہ فیکٹ ہے. دوسرا بہت بڑا یہ فیکٹ ہے کہ UAE کی گورنمنٹ نے ان کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا. اگر انہوں نے کوئی کرائم ہوتا تو لا انفورسمنٹ ایجنسی انوالو ہوتی ہے. جب گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تو دیٹ مینس کہ گورنمنٹ کو تو پھر گورنمنٹ ہی کہہ سکتی ہے. کامن سینس تو یہی کہتی ہے. اور اگر میں غلط ہوں تو اس کی وضاحت آنی چاہیے. اس کے بعد ان کا جانا ریزننگ یہی بتائی جاتی ہے کہ امیجیٹ ان کے پاس آلٹرنیٹ، بٹ دا فیکٹ از کہ ہی واز ان کینیا. دا فیکٹ از کہ ہی ہیز بین بروٹلی مرڈرڈ. اور جو شناخت ہے مطلب پاکستان میں انویسٹیگیشنز نہیں ہوتی، اور کینیا اور افریقن کنٹریز کا تو ویسے بھی شاید ہم سے بھی نیچے معیار ہو ان چیزوں کا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں جو بڑی واضح ہیں مفروضوں سے بالاتر ہو کہ کیوں ایسی کنفیوژنس آئیں جی. ان کے ساتھ غالباً خرم صاحب تھے، میرا خیال ہے ہی از دا کلوزسٹ لیونگ ایویڈنس. ان کو پاکستان آنا چاہیے یا بلایا جانا چاہیے یا ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن میں ان کو شامل کیا جانا چاہیے. پوسٹ مارٹم بہت اچھا کیا ہے کہ فیملی نے ایک انڈیپینڈنٹ اپنا وہاں پہ کیا ہے. جو مرضی کینین گورنمنٹ کا ہے، ہماری گورنمنٹ کو ایک اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن اس میں کرنی چاہیے اور ایگزونریٹ کروانا چاہیے ان اداروں کو یا جن شخصیات یا اداروں کی طرف اس کی نشاندہی ہو رہی ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. لیکن ہمیں ان چیزوں سے اب بالاتر ہو کہ ان کنفیوژن سے نکلنا پڑے گا.
چونکہ اب جس طریقے سے انفارچونیٹلی جس طرف یہ ڈیوائڈ جا رہی ہے، اب ارشد شریف صاحب کا انفارچونیٹلی مرحوم کا اگر یہ انسیڈنٹ دیکھیں تو پھر میں کہوں گا یہ تسلسل تھا اس کڑی کا. ایاز امیر صاحب سے شروع ہوا، ڈاکٹر گل صاحب کا ہوا، اس کے بعد عمران ریاض صاحب کا ہوا. تو جہاں جہاں پہ پریشرز، کوئی بھی ایک آواز، اس چیز میں تو کوئی ابہام نہیں نا جی کہ واضح ایک ڈیوائڈ ہے اسکول آف تھاٹ میں، اور اسکول آف تھاٹ کی جو ڈیوائڈ ہے اس کے یہ ایکٹس ہیں. آپ جرنلسٹ حضرات جو ہوتے ہیں یہ اپارٹ فرام دا پولیٹیکل فورم یہ ایک انڈیپینڈنٹ، سپوزڈلی ایک انڈیپینڈنٹ ایک آواز ہوتی ہے، اور آواز اگر ایک پرٹیکولر کنٹینشن کو سوٹ نہیں کر رہی تو دے آر دا فرسٹ ون ٹو ٹیک دا بلنٹ، چونکہ فوکسڈ ہوتا ہے، ان کی ایک ویورشپ ہوتی ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی میں خیال ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب زبان خلق بن جائے تو آپ کتنا بھی کرب کرنا چاہیں تو یہ چیزیں پھر ایسے نہیں ہوتی. اللہ پاک تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس چیز کو اب ایک مثبت انداز میں، نہیں تو انفارچونیٹلی میں کبھی بھی پیسمسٹ نہیں ہوتا، آئی آلویز ہیو اے ویری آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو، لیکن تھنگس آر بینگ پشڈ ان دا ڈائریکشن جی کہ جہاں پہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی مؤثر قومی، اگر ہم اس کو دیکھیں قومی مفاد میں دیکھے جائیں تو انفارچونیٹلی یہ ڈیوائڈ کہیں بہت زیادہ غلط راستہ نہ اختیار کر لے جی. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ مسٹر جناح پرابلی ہیڈ بین ون آف دا موسٹ لیگلسٹک پرسن جنہوں نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کی تھی، لیکن ایونچولی ہی ہیڈ ٹو گیو کال فار ڈائریکٹ ایکشن. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ تحریک انصاف کا عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ بہت ریزیلینس شو کی ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور کسی قسم کی جو ہے ان کنٹرول موب کا سے کوئی سول ڈس اوبیڈینس کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کی سنسیئر ایفرٹ ضرور ہے. ہاں ان کی فالوئنگ ضرور ہے، ان کے ساتھ اگر اور کوئی نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہوا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور معصیت تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس ریالٹی کو میں خیال اکنالج کرنا چاہیے بجائے کہ اس کو کر جب آپ یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ میرا سوال آپ کے ساتھ ہے. آج ہی ٹیلی ویژن پہ ہمارا ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن پہ ہمارا ایک انٹرویو جائے گا جس کو شازیہ صاحبہ کنڈکٹ کر رہی ہیں، اور یہ انٹرویو محسن جمیل بیگ کے ساتھ ہے. محسن جمیل بیگ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور یقیناً ہر جرنلسٹ کا ایک زندگی کا ایک مقصد ہے. انہوں نے آج بڑی کمال کی بات کہی ہے، یہ انٹرویو سننے والا ہے، ضرور سنیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ میرے اس انٹرویو کو سنبھال کے رکھیے گا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی پاکستان کی لیڈرشپ میں واپس نہیں آئیں گے. -1. That's what he declared. And he said, saved by this interview. جی ٹھیک ہے، ان کی یہ رائے ہوئے گی اور بہت ساروں کی یہ رائے ہے اور بہت ساروں کی یہ چاہت بھی ہے، اور اس موقف کو کی ڈرائیو میں بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آج فیصل واڈا نے بھی جو تحریک پریس کانفرنس کی ہے، جی آئی تھنک وہ بھی اٹس اگینسٹ عمران خان. لیکن یہ ہوتے رہے جی. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کی ہم زندگی کی دعا کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جی کہ پاکستان کی قوم میں جو شعور آ گیا ہے، عمران خان صاحب تو چلو ایک پرسن اسپیسیفک ہو گیا نا، جو انہوں نے شعور دیا اور جیسے پاکستان کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، میرے خیال ہے جی کہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چیز سمجھ لیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دس کین ایور بی کیپٹ بیک. یہ جو اسکول آف تھاٹ اور پاکستان میں جو جس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آج پاکستان کی قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ اب کب نہیں کیا جا سکتا جی. یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، اور اسکول آف تھاٹ کا اتنا بڑا میگنیچیوڈ ہو گیا ہے، اس کی اگر آپ سمبولک پولیٹیکل بیرومیٹر کے حساب سے لے لیں تو پنجاب کے الیکشن جو ہوا تھا 20 سیٹوں کا، اور پھر جو یہ 7-8 سیٹوں کا الیکشن ہوا ہے، میرا خیال ہے دیٹ از گڈ انف این انڈیکیٹر کہ باوجود اس کے کہ عمران خان از ناٹ ان گورنمنٹ، یہ نہیں کہ بڑے فیئر الیکشنز ہوئے ہیں، جو کچھ ہو سکتا تھا یا کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ رزلٹ ہے. جب یہ ہے تو یہ پھر زبان خلق ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کی آواز کے خلاف پھر میرا خیال ہے کہ پھر میں کوئی اس کو زیادہ وہ اسپرچول. سر میں ایک چیز جو شیئر کرنا چاہتی ہوں، بہت سے لوگوں کو میرے پہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ میں شاید مگر میں نے 6th جنریشن اینڈ 5th جنریشن وارفیئر کو بڑا تفصیل کے ساتھ اندر تک دیکھا ہے.
پاکستان آرمی کے لیے نفرت پیدا. اور اگر ایک میں جنرل باجوہ صاحب یا 2-4 جنرلز کے بارے میں کہتی ہوں, پاکستان آرمی از دی اونلی آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ان پاکستان. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر ایک انسان غلط فیصلہ کرتا ہے اپنی, کیونکہ ہمارے ہاں آپ سے رائے لینا چاہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں جو پرسنل ریونج ہے نا, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر کے ہوں چاہے وہ آرمی لیڈر کے ہوں, یہ جو پرسنل ریونجز آ گئے ہیں, ڈو یو تھنک از اٹ میکنگ اینی ڈفرنس ان پاکستان پالیٹکس؟ بات ذاتیات کی بات اب اتنی نمایاں ہو گئی ہیں چیزیں کہ اب یہ بات اس کی نشاندہی انسٹیٹیوشن یا ایک اسکول آف تھاٹ یا ایک قومی مفاد سے زیادہ نیرو ڈاؤن ہو رہی ہے شخصیت پر جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ بات کی شروعات کا بعض اوقات نیت اور مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے ایکشنز ڈائریکشن ایسا لے لیتے ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شروعات بدنیتی پہ ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات ڈائریکشن ایسے حالات لے لیتے ہیں وہاں پہ کسی بھی شخصیت کے لیے بہت بڑا بننا پڑتا ہے جی, ٹو پریویل اپون یور اون سیلف. اور آپ اپنی ذات اور ایگو کو مار کے جو آپ نے اسکول آف تھاٹ ایک پرووٹ کیا تھا اس سے بالا تر ہو کے جو لارجر نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو اگر آپ فوقیت دیں, بٹ انفارچونیٹلی ایٹ ٹائمز نہیں ہوتا جی. تو میں اس طرح تو نہیں کہوں گا کہ ایک ہماری سپہ سالاری نے جس نے پوری زندگی ایک گزاری ہے ایک عسکری قیادت اور یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کی جہاں تک فنڈامنٹل انٹینشن یا کچھ بعض کا یو ہیو ٹو ڈو ٹیک الیکٹیو ڈیسیجنز, اس میں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایک حد کے بیونڈ جب آپ چلے جائیں گے اس پہ, اور جب آپ دیکھ رہے ہیں اور جب آپ کے سامنے آپ کے پاس آپ معلومات ہیں, انفارمیشن ہیں, دیر سو مینی ایونیوز ٹو گیو یو ویری کوالیفائڈ انفارمیشن, تو اور وہ بعض کا آپ کی جو پروجیکٹڈ آپ کی جو خواہش ہوتی ہے جو آپ کی چاہت ہوتی ہے اس سے اگر متضاد ہو جائے تو میرا خیال ہے حقیقت تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. غلطی کو ایکسیپٹ کر لینا بہت بڑی بات ہوتی ہے جی, بہت بڑی. یہ میں اسی تاریخ کے حوالے سے آپ کے پہلے بھی بات ہوئی, اور میں کہوں گا کہ تاریخ ایک بہت بڑا استاد ہوتا ہے. لوگ اکثر بتاتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کے متعلق کہ وہ اکثر فیصلوں میں کبھی ذاتیات کی بات نہیں تھے بناتے. ہی وڈ ٹیک تھنگز ان ویری ایکیڈیمک اسپرٹ, اور وہ ان کو ریورٹ بیک کرنا پڑتا تھا, وڈرا کرنا پڑتا تھا. یہ ایک تاریخ کی بات ہے, پھر اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ اور ڈفرینٹ اوپینینس آ جاتی ہیں جی. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی جی. قومی مفاد میں میں کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ کوئی خدا نخواستہ ڈسلوئل ہے ٹو دا لینڈ اور ٹو دا سوائل. اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں اور بعض کا چیزیں آپ کے کنٹرول کے بیونڈ ہو جاتی ہیں تو آپ کو خود بعض کا اپنے سے بالا تر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. You become petty before your own decisions at times, unfortunately جی. تنویر سلطان صاحب, وی آر لکی ٹو ہیو ہم ہیئر. آپ کا ایئر فورس کے ساتھ تعلق ہے, پاکستان ایئر فورس میں کام کرتے ہوئے, ایویشن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کام کرتے ہوئے, تھنک ٹینکس کے ساتھ کام کرتے ہوئے, آپ آج جس جگہ پہ ہیں آپ ان کے رائٹ اپس دیکھیے گا. آپ نے بکس تو نہیں لکھی ہیں؟ نہیں جی, بک کبھی نہیں لکھی. ایسے لکھتا بھی میں کوئی فارمل ہی نہیں لکھتا, کبھی کوئی دوست کہہ لے, کوئی پوچھ لے, کوئی پوائنٹ آف ویو پوچھ لے, اس پہ پھر میں تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. اس میں اپنا آج آپ کی جو رائٹ اپس میرے پاس ہیں کہ جس میں عمران خان صاحب, حالانکہ انہوں نے ایز این انڈیپینڈنٹ اپنے الیکشنز 3 بار کنٹیسٹ کیے, مگر عمران خان کے دور میں جتنے اچھے کام کیے آپ نے ان کے اوپر مختلف, یعنی ہماری اکانومی کیسے جا رہی تھی, انگلینڈ کی مارکیٹ میں ہماری مین سٹریم میں ہماری کاٹن پروڈکٹس آ گئی تھی. مگر اس وقت جو جرنلسٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں ترقی کا قطعاً کوئی کام نہیں ہوا اور پاکستان واز ایٹ دی ورج, بالکل کارنر کے اوپر کھڑا ہوا تھا ٹورڈز دا بینکرپسی. واٹ وڈ یو ایڈ؟ اس میں بہت آسان ہے جی. دیکھیں, پرسیپشنز بیان کرنا کچھ اور بات ہے اور حقائق بیان کرنا کچھ اور بات ہے. فگرز ہیں, 5.9% گروتھ آئی ایم ایف نے ایکنالج کی ہے, یہ فگر ہے. پونے 2 سال کووڈ کا پیریڈ گزارا ہے پاکستان میں, اس میں آپ نے یہ گروتھ لی ہے. لوگوں نے مثال دی ہے جی اس چیز کی. سب سے پہلے میں بھی کہوں گا کہ کووڈ کو اگر لیں تو اللہ پاک کا بہت کرم رہا ہے پاکستان پہ, نہیں تو ہمارے جیسے جس طرح ہمارے ملک کا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے, اگر اس پہ یہ لوڈ آ جاتا خدا نخواستہ جو کہ ویسٹ میں ہوا ہے تو آپ تصور کر سکتی ہیں کہ کیا ہوا. تو ہماری نیچرل ریلیجنس یا اللہ پاک کی مہربانی میں اس کو کہوں گا, لیکن اس کے باوجود ہمارے جو ادارے نے اس پہ جس طریقے سے اس کو کیا, اسد عمر صاحب ڈیڈ اے فینومینل جاب جی, ان کو اور ان کی ٹیم نے اس سلسلے میں. اور جس طرح ہم نے اس کو اپنا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر مانیٹر کرتے ہوئے
اس کی جو تھی لمیٹیشنز جو ہیں ان کو ریوائز کرتے رہے. دیر واز اے ویری کلوز مانیٹرنگ. اس میں ہمارا یہ بھی خیال تھا کہ عام آدمی اپنے روزگار جو ہے اس سے بھی اس کے ساتھ بھی منسلک رہیں, چونکہ ہمارا تو سوشل سیکورٹی کا ایسا نظام نہیں کہ ہماری اگر حکومت پہ سارا لوڈ آ جاتا کہ اتنے کروڑوں لوگوں کو فیڈ کرنا پڑتا تو کہاں سے حکومت کرتی تھی. تو اس میں ایک اللہ پاک نے کیا, اس میں بلکہ ہم ریوائیو ہوئے, ہماری انڈسٹری بہت ساری آپ کے سامنے فگرز. تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کچھ فگرز بیان کیے تھے. میں جہاں پوری دنیا سفر کری تھی پاکستان کی جی ڈی پی اوپر گئی. جی بالکل. اس کے بعد اور آگے جو اپریہینڈڈ تھی گروتھ تھی. میں نے آپ کو گزارش کیا کہ 500 بلین روپیز کی صرف مشینری کی امپورٹ کی ایل سی کھلی ہوئی تھی جی, جس میں سے آدھی زیادہ ٹیکسٹائل کی تھی, پھر کنسٹرکشن انڈسٹری تھی. تو کچھ تو ہو رہا تھا نا جی پاکستان میں. اگر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 5 بلین ڈالر سے 32 33 35 تک گئی ہے تو کچھ تو ہوا ہے نا جی ملک میں, کچھ تو ہوا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جرنلسٹ صاحبان کو بھی کہوں گا انسٹیڈ آف مفروضے یا لائکنگ ڈس لائکنگ سے بالاتر ہو کے, چونکہ جب اکنامکس کی بات ہوئے گی تو فگرس کی بات ہوئے گی, اینڈ فگرس ول اسپیک لاؤڈر دین اینی باڈیز پرسیپشن جی. تو ریئلٹیز کو آپ ڈیفائی نہیں کر سکتے. آپ اپنے پرسیپشن یا اپنے بیانات یا اپنے تصورات میں کسی کو پاس فیل کر سکتے ہیں, لیکن فیکٹس اور ریئلٹیز پہ آپ لائکنگ ڈس لائکنگس کے اوپر نہیں چلیں گے. وہاں پہ حقائق جو ہیں وہ بولیں گے جی. ان کے رائٹ اپس بڑے کمال کے ہیں. میرا دل کرتا ہے میں آپ میں سے ایک بندے کے ساتھ شیئر کروں, حالانکہ جو اس وقت کے جرنلسٹ ہیں آج اس گورنمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پرانی اسکیمز تھیں. آج کا انٹرویو ضرور سنیے گا. ہمارا جو اگلا انٹرویو ہے تقریباً میرا خیال ہے 5:30 پونے 6 بجے کے قریب ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کہیں اگر اسٹیٹک ہوگا تو 64787249000 جس پہ آپ اپنے فون کے راستے پہ وہ سن سکتے ہیں. سر جمال خاشقجی کا قتل ہوتا ہے, ٹرکی میں آ کے قتل ہوتا ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ کے الیکشن پہ جناب جو آپ کے جو بائیڈن ہیں انہوں نے اسی چیز کو کہ ہیومن رائٹس نہیں ہیں اور جرنلسٹ کو مروا دیا, ٹرکی میں آ کے مروایا تھا. انہوں نے اپنی تحقیقات بھی اپنے طور پہ کروائیں امریکہ نے بھی, اور ٹف ٹائم دیا, بہت ٹف ٹائم دیا. تو 99 آپ نے مجھے یہ کویشچن کیا, اٹس اے ویری گڈ کویشچن, تھینک یو ویری مچ. 9977 تھینک یو فار یور کویشچن. تو ان کا کویشچن ہے کہ جمال خاشقجی کے بارے میں تو امریکہ نے اتنا انٹرسٹ لیا تھا اور سعودی عربیہ کو پنش بھی کیا. یہ جو مرڈر ہوا ہے جو ارشد شریف صاحب کا ہوا ہے, اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہمیں تو صرف گولی لگی نظر آتی ہے نا, جب آپ ان کی تصویریں دیکھتے ہیں تو ان کو ٹارچر بھی دیا گیا ہے. آپ دیکھیے ان کی لیفٹ آنکھ بروزڈ ہے, سولن ہے, ٹھیک ہے, تو ٹارچرڈ باڈی بھی ہے. فیس پہ ان کی ایک سائڈ پہ سویلنگ بھی آپ کو نظر آتی ہے. تو کیا کوئی اس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میں گزارش کروں گا جی. اچھا انہوں نے ریفرنس دیا ہے خاشقجی صاحب کا, لیکن میں گزارش آپ سے کروں کہ یہ کوئی ایسے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہوتا. یہ وہ کنٹینشنز ہیں جو انہیں سوٹ کرتی ہیں. اتنی بڑی بات ہو تو جے ایف کینیڈی کا کیوں ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ آج تک کوئی مہم ہے تو ایسی بات نہیں ہے جی. حالانکہ بندہ بھی پکڑ لیا, ان کا ہوتا ہے کہ ان کا کیا آبجیکٹو ہے. ہاں بعض کا پریشر گروپس ہوتے ہیں, اس میں انڈیپینڈنٹ پریشر گروپس ہوتے ہیں, وہ بھی ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن یہاں سب کچھ پولیٹیکل موٹیویشنز ہوتی ہیں. یا آپ یہ کہیں کہ کسی اصولی موقف کے لیے یہ سٹانس چونکہ وہاں پہ لیا ہے تو ارشد شریف کے لیے لیں گے. میں اگر کہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے دس سوٹس امریکن پرپز فار دا پرپز آف ڈسکشن, تو کیا وہ اس کے خلاف جائیں گے؟ No, never, I don't think so. کوئی جرنلسٹ آواز اٹھا لے گا کچھ انڈیویجول لیول پہ. They have their objectives and they are very clear about it جی. It's their national interest. کوئی ماں باپ کے پیٹ کی اولاد نہیں, کوئی یہاں پہ جذبات کی بات نہیں ہے, کوئی یہاں پہ ریلیشن شپ کی, یہاں پہ مقاصد کی بات ہے جی. اگر کامنلٹی آف انٹرسٹ ہے اس وقت وہ پرٹیکولر اسکول آف تھاٹ ان کو سوٹ کرتا ہے. They are ruthless. They are absolutely ruthless in achieving their objectives. یہاں پہ اصول ضابطے کی بات کوئی نہیں ہے. اسلام کی چیز تاریخ تو کم از کم یہ بتاتی ہے جی. جب یہ ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں اپنی انفارمیشنز, وہ دیکھ لیجئے, پڑھ کے خود دیکھ لیں کہ وہاں پہ اصول ضابطے 25 سال انتظار کرنا پڑے گا. آپ نے میرے معزز مہمان نے جو یہ بات کی ہے, یہ جو میں نے پروگرام شروع کیا تھا نا جس میں میں نے انڈین اوشن کا ذکر کیا تھا, تو یہ صاحب اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کہ انڈین اوشن پہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے پاکستان یہ قیمت ادا کر رہا ہے جو بھی قیمت ادا ہے, تو ظاہر ہے اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کون اس کو غلط کہے گا؟ کوئی بھی نہیں غلط کہے گا.
anything else but یہ جو بھی آپ نے بات کی ہے فار ایگزامپل یہ تیل کی آپ لے لیجیے, یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے جی, یہاں سے جو میریٹائم کارگو ٹریفک ہے, یہ جو گوادر اور پسنی کا پوائنٹ ہے نا جی, دس پرٹیکولر پوائنٹ 365 days a year 24/7 اگر آپ ایک لائن وہاں پہ ڈرا کریں تو ایٹ اینی ون پرٹیکولر ٹائم $1 billion کی ٹریڈ وہاں سے ٹرانزیٹ کر رہی ہے کموڈیٹی ان سم فارم اور دی ادر, موسٹلی آئل جی. صرف $1 billion کی میں ایک ورک شاپ کی تھی, اس پہ ایک پریزنٹیشن تھی جی جس میں نے بتایا تھا, اور اس پہ ایکچولی وہ اسپاٹس آتے ہیں ریڈار کے نا جی اسپاٹ. جی سر, آپ دیکھیں تو وہاں پہ جس طرح جال ہوتا ہے جی میریٹائم کارگو کا, اس اسٹریٹ کے اوپر یہ جو پیسج ہے, ایٹ اینی ون ٹائم ایسٹیمیٹڈ $1 billion کی کارگو ٹریڈ وہاں سے ٹرانزیٹ کر رہی ہے. 80% آئل انہی اسٹریٹ سے ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ جی جو گلف آف عمان کا جی اور پرشین گلف کا جی ان پرٹیکولر. اب ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ چوک ہوئی اور اگر چائنا گوادر پہ اور ایران کے پاس آ جاتا ہے, کیونکہ تہران تک بھی بیلٹ روڈ آ گئی, گوادر تک سی پیک کے ذریعے یہ آئے, تو دے وڈ ناٹ الاؤ چائنا. دیکھیں اب ٹو الاؤ ان کو گوادر کو بلاک کرنا ہوگا. ٹو بلاک گوادر دے ہیو ٹو ہیو کنٹرول آن پاکستان. دیکھیے گوادر جو ہے نا جی, گوادر کے بہت فیسٹس ہیں جی, بہت فیسٹس ہیں. گوادر کا ایک پورٹ جو ہے, اس پورٹ کے اگر آپ ڈائمینشنز دیکھیں فرام پاکستانی پرسپیکٹو, فرام چائنیز پرسپیکٹو, اینڈ دین دا افیکٹ آف دس پرسپیکٹو آن دا گلوبل اکانومی, ان کو اگر آپ 3 زاویوں سے دیکھیں. چلیں پہلے چائنا کا شروع کرتے ہیں. چائنا کو اگر آپ دیکھیے نقشے پہ, اور اگر آپ دیکھ لیے کورین پینسولا اور ریڈ چائنا سی, یہ جو ایریا, اگر یہ کانفلکٹ میں آتا ہے, ابھی تائیوان والا تو آپ کے سامنے ہے, اگر ریڈ چائنا سی آ گیا نا کانفلکٹ, تھینک یو, دیٹ از ان دی کانفلکٹ ایٹ دی مومنٹ. اب 2 منٹ کے لیے چائنا از اے ٹریمنڈس ڈومیسٹک مارکیٹ بائی دیم سیلف, 1.4 بلین کی آبادی ہے, لیکن بہت بڑا ان کا ایکسپورٹ ریونیو ہے جی, بڑا تو ان کا ایکسپورٹ ریونیو ہے. اینی ٹائم 3.5 to 4 trillion ڈالر کی ٹریڈ یہاں سے جاپان اور یہ ساری ٹرانزیٹ کرتی ہے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کیجئے کہ اگر یہاں پہ کسی قسم کی انفارچونیٹلی کوئی پولیٹیکل ڈسٹربنس ہو جاتی ہے یا کوئی وار زون میں یہ ایریا آتا ہے, تو پریکٹیکلی چائنا از اے لینڈ لاکڈ کنٹری. چائنا اپنی ایکسپورٹ کہاں سے کرے گا؟ یہ جو ہمالیہ سے یہ جو ہماری چائنا کے ساتھ, میں نے پھر تو گزارش کی کہ یہ نیچرل اسٹریٹجک الائنس ہمارا بنے, ان کو ہماری ضرورت تھی, ہمیں ان کی ضرورت تھی بیکاز آف جیوگرافک کمپلشن. آپ کے پہلے جو ہمارے سیریز آپ کے ساتھ پروگرام کا ہوا تھا, اس میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی لوکیشن ویئر وی آر لوکیٹڈ, اس لوکیشن کے اوپر ہے. اب دیکھیے تو چائنا کا اس میں یہاں سے نکاسی کا جی ڈیپ سی پورٹ پوٹینشیل دیکھیے جی, 100 سے زیادہ, غالباً 125 جہاز بڑا جو 70,000 ٹن پلس ہے جی, وہ لنگر انداز نیچرل ڈریڈ 100, مطلب آپ سمجھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سی پورٹ بننے کی نیچرل کیپیبلٹی گوادر میں ہے. نیچرل کیپیبلٹی ہے جی. یہ وہ تو ایک اینگل میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو کہا کہ صرف چائنا کا جو اسٹریٹجک اینگل ہے, صرف اس اینگل سے بھی دیکھیے. ابھی اکنامک کی تو میں نے بات ہی نہیں کی, BRI کی طرف یا اس طرف تو میں بھی گیا ہی نہیں ہوں جی. اس کے بعد جو اسٹریٹ آف ہارمز میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اچھا, اس کے بعد یہ آپ دیکھیے پاکستان کو جو اس کا بینیفٹ ہے جی اٹ سیلف, کہ ایک اسٹریٹجک بھی فائنینشیل. بہت سارے لوگ کہتے ہیں گوادر, دیکھیں گوادر مائنڈ یو دنیا میں جتنی بھی بڑی پورٹس ڈیولپ ہوئی ہیں, دے ہیو ڈیولپڈ اوور اف ناٹ ملینیم سرٹنلی اوور سینچریز. دنیا کی کوئی پورٹ ایسی نہیں ہوئی کہ پورٹ میں انفراسٹرکچر آپ پہلے لائیں اور اب آپ کہیں کہ پورٹ ڈیولپ ہوئی. پروگریسولی ڈیولپ ہوئی ہے. باسفورس کے اراؤنڈ جو ٹرکی جتنے بھی بڑی دنیا کی پورٹس ہیں, کیپ ٹاؤن آپ دیکھ لیں, سنگاپور, دنیا جتنے کی اسٹیٹ آف ملائکہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں, وہ پورٹس نیچرلی ڈیولپ ہوئی ہیں پروگریسولی اوور دا سینچریز جی. بٹ دس واز ویری, جو یہ چائنا نے گوادر بنائی ہے, یہ تو اس کی اچھا امپورٹنٹ میں نے آپ کو گزارش کیا نا اسٹریٹجک وہاں. ہاں, اس کے بینیفٹس جو ریپ ہوئیں گے ابھی بڑا ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں سفر کہاں سے شروع ہوا. گوادر میں تو پینے کا پانی نہیں تھا. پھر بلوچستان کی انسرجنسی اٹ سیلف, گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹو بی ویری آنیسٹ ٹو اسٹیبلش اٹس اون ریٹ ان ٹو گوادر, دیٹ واز اے چیلنج بائی اٹ سیلف. اور اتنا بڑا پیسج پورا گوادر, آپ کو پتہ ہے بلوچستان از آلموسٹ لائک ان ٹرمز آف ایریا 42% آف پاکستان. یہ آج تک ہمارے جو بہت بڑے جو ایشوز ہوتے ہیں, میں تو اگر چونکہ ہمارا سبجیکٹ ایسا کرتی, میں تو بلوچستان کا اگر ایک لائن میں کہوں تو بنیادی طور پہ ایشو تو انورس پاپولیشن ہے.
44% آبادی اور ہاف آف اور آبادی ہاف آف کراچی جی, دیٹ ٹو اسپریڈ اوور. تو ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر ٹو assert their effectiveness وہ had been a great challenge. لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا کرم, یہ جب پاکستان کی باتیں کرتے ہیں پیسمسٹ ہو کے, آپ تصور نہیں کر سکتی کہ کتنی پازیٹیو چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں. فرام آل چیلنجز ہیں ہم اپنے بڑی جگہ پہ. فاٹا کا مین اسٹریم میں آنا, ان کی ول کے ساتھ ہمارا بلوچستان پہ افیکٹو کنٹرول ہونا, بلوچستان کی عوام الناس میں سوری سر جی گڈ ول. تو یہ ساری بڑی پازیٹیو چیزیں بھی پاکستان. چیلنجز بالکل یہ دنیا کی نظر میں پاکستان کو, میں تو آپ اس پہ ایک پروگرام کیجئے, پاکستان ول اور شیل انشاءاللہ بیکم اے پیوٹ پوائنٹ آف دس ورلڈ چینج آرڈر, ول بیکم اے پیوٹ پوائنٹ. کیونکہ یہ بھی آپ نے یہ دیکھیں نا, یہ پیٹرول ڈالر کی جو منوپلی ٹوٹ رہی ہے, پیٹرول ڈالر کی جو منوپلی ٹوٹ رہی ہے, this has given sleepless nights to the custodians. ان کا بھی 7 ٹریلین سے نیچے گئے ہیں and every day ground کے اوپر ان کے ریزروز کم ہو رہے ہیں. جا رہی ہے معمولی بات نہیں ہے. تو میں تو اکانومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن موٹے موٹے جو اکنامکس کے پیرامیٹر بیرومیٹر امریکہ کے لیے, میں آپ کو ایک بڑی بنیادی بات کرتا ہوں نا, کہ کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ سب کچھ کر کے بھی امریکن ڈالر کی اتنی مانگ ہے. یہ کس کے لیے امریکن ڈالر کی مانگ ہے؟ یہ آج آپ مانگ جو میں مختصر بات کروں 25% ہوم گرون ہے, 75% تو امریکن ڈالر کی ڈیمانڈ امریکہ سے باہر ہے. یہ جو باہر ڈیمانڈ اگر آج آپ ختم کریں تو اس کے بعد آپ بتائیے امریکن اکانومی کہاں پہ بیٹھتی ہے؟ ڈیمانڈ تبھی ختم ہوگی نا کہ اگر آئل کی پرچیز کے لیے اگر دنیا بائی پولر ہو جاتی ہے, امریکن رشین کرنسی اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اگر یورپین یونین ان کے ساتھ اپنے پیسے میں لین دین کرنا شروع کر دیتے تو امریکن کرنسی کو تو پوچھے گا بھی کوئی. ون آف دا کی فیکٹرز اپارٹ فرام دیئر ملٹری آرسنل, اس کے علاوہ ون آف دیئر کی فیکٹر یہ پیٹرول ڈالر ہے جی. پیٹرول ڈالر کی اگر منوپلی ٹوٹتی ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ ورلڈ آرڈر آل ٹوگیدر جی. بہت شکریہ سر. میں نے آپ سے کہا کہ بہت ہی پازیٹیو بات آپ کرتے ہیں جناب تنویر سلطان آوان صاحب. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. میں لاسٹ 2 منٹ کے لیے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میں خود آج باجوہ صاحب نے پرسنل لے لیا چیزوں کو, اور میرا خیال ہے باجوہ صاحب کو بھی شاید ان کے جو بڑے رشتہ دار ہیں وہ شاید مجبور کر رہے ہیں. اینڈ another thing is greedy people surrounded by رشتہ داریوں اور تعلقات کی وجہ سے ہم نے ان انموسٹیز کو لے لیا. پاکستان کی آرمی کو مجھے لگا, میں بھی شاید حصہ بنی, کہ یس از دا موسٹ آرگنائزڈ اینڈ سسٹمک ہمارا ایک ادارہ ہے, مگر کیا کروں کہ ہم اپنی آرمی کو اور زیادہ ڈیفیم نہ کر سکیں؟ کیسے یہ 1-2 لوگوں کی غلطی کو میں الگ کروں؟ مطلب آئی ڈونٹ نو ہاؤ کین آئی پٹ دس کوسچن ٹوگیدر. جی بڑا یہ بالکل, چونکہ امپریشن کی وجہ سے ایک بات بنتی ہے. میں سننے والوں سب کو یہ درخواست کروں گا کہ 99% فوج کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو پوری اپنی زندگی گزارتے ہیں, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پاکستان کو پلیج کی ہے, یا شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ 99% فوج آج بھی دیکھیں نہیں, کمانڈ کو اگر آپ 2 star 3 star کر لیں تو یہ پرابلی آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ فگرز, لیکن ٹوٹل نمبر وڈ ناٹ بی مور دین 300 اور لٹل اوور 300. کمانڈ میں آگے 2-4-10 لوگوں کے غلط فیصلے, اور اب جو ہے کہ وہ دنیا لابنگ کرتی ہے آؤٹ آف دا کنٹری جا کے. ہم صرف پاکستان میں ڈرامے دکھا کے فوج کی, اور اب تو میرا خیال ہے آپ نے اپنی زندگی, آپ بھی آرمی کے ساتھ رہے ہیں, کبھی لوگوں کے دل میں غصہ بہت ہے. دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ بھی جب تھا تو کئی محفلوں میں یہ بات ہوئی ہے, اور جب جیسے یہ اس کا جب الیبوریٹ کی ہے بات تو ایک دم پیپل وڈرا جی, ایک دم. میں نے آپ کو گزارش کی آپ کے پروگرام میں کہ وہ جو -40 کے اگلو میں بیٹھا ہوا ہے ہمارا سپاہی, ہمارا آفیسر, اور میں نے آپ کو گزارش کی کہ آج بھی سیاچین کے لیے ہماری آفیسرز اور جوان ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. ایک اسائنمنٹ کر کے آئے وہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں, اور جن کو قدر کرنی ہے اس چیز کی, میں کہوں گا آج جائیں پنڈی GHQ میں ایک ریہیب سینٹر ہے جی, وہاں پہ صرف فروسٹ بائٹ اور ہمارے جو وار وونڈیڈ آپ کو آدھے دھڑ نظر آتے ہیں جی. ایسے نوجوان وہاں پہ گلگت کی سائڈ پہ چلے جائیں, اوپر جا کے سیاچین پہ یہی لڑنے والے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, وہ بھی تو فوج ہے نا جی. وہ سمندر کی تہہ میں جو بیٹھا ہے سب مرین میں ہمارا سیلر, وہ بھی تو فوج ہے نا جی.
جو ایئر ڈیفینس الرٹ کاکپٹ اسٹینڈ بائی کرتا ہے ہمارا پائلٹ، اور اس پائلٹ کو تیار کرنے کے لیے اس کے پیچھے پوری ایئر فورس جو کھڑی ہے جی، اس ایئر مین سے لے کے جو لوڈر ہے جو بم لوڈ کرتا ہے جہاز سے لے کے پورا وہ انفراسٹرکچر، وہ بھی تو ساری فوج ہے نا جی. تو ہمیں وی مسٹ ڈسٹنگوش دس تھنگ جی، وی سلوٹ جی. آج بھی ہماری جو فوج ہے، ہمارا جو ادارہ ہے، وی نیڈ ٹو ڈسٹنگوش دس تھنگ کہ چند یا کمانڈ کے فیصلے کی وجہ سے یا کمانڈ کے فیصلے یا ان کے اختلافات کی وجہ سے آپ فوج کو اس میں مت لائیے جی. فوج جو ہمارا ادارہ ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں، کئیوں کی یہ کنٹینشن ہے کہ جی یہ کون سی بڑی بات ہے، نوکری کرتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے جی، نوکری نہیں کرتے. ہماری فوج میں جو اسپرٹ ہے، اٹس فار فار بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی، فار بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ ہمارے پاکستان کی افواج میں جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے ایکسرسائزز پہ ہیں، چاہے کمانڈ میں ہیں، چاہے بیسز پہ ہیں، چاہے فیلڈ میں ہیں، چاہے فیلڈ ایکسرسائزز میں ہیں، آپ ان کی اسپرٹ تو دیکھیں جی. یہ کہنے کی بات ہے کہ یہ نوکری ہے، اٹس فار، یہ بڑی زیادتی ہوگی یہ کہنا. I would say کہ they are absolutely ignorant about it. It's far beyond. میں کہتا ہوں نوکری، آپ اپنی جان دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ایکس اماؤنٹ دیتا ہوں، آپ اپنی جان دے دیں. ہمارا تو سپاہی یا آفیسر یا جو کوئی بھی کسی جے سی اوز، این سی اوز اینڈ آفیسرس، دے آل اسٹینڈ ان دیٹ لیگ. آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی کا ہائیسٹ ریٹ آف کیجولٹی ایک ریشو ہوتی ہے آفیسرز ورسز مین. جی سر، وی ہیو دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ جی. It's the only army in the world which is led by his officer, not by his men. فیلڈ میں ہمارا کپتان، ہمارا میجر، ہمارا لیفٹیننٹ، he leads from the front. اس کے پیچھے ہوتا ہے اس کا حوالدار، لاسنائک، صوبیدار. اس فوج کو ایسے ریڈیکیول کر دینا، ناٹ ایٹ آل جی. میں کہتا ہوں کہ افسوس بعض کا جس بات میں میں ایسا تک بھی کہتا ہوں کہ when we say فوج تو we don't actually mean it. ہمارا شاید نشاندہی کسی اور طرف ہوئی گی. لیکن میں اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تصور کیجئے نا، کسی مورچے پہ بیٹھ کے کوئی فوجی، وہ جوان آپ کا ریڈیو سن رہا ہو، اور جو دیکھا یار کہ میں یہاں پہ جان ہتھیلی میں رکھ کے بیٹھوں، میں بھی اسی میں کیا اسے باتیں آتی ہیں جی. لیکن ہماری فوج کی یونیفیکیشن، میں کہتا ہوں فیصلے ہو جاتے ہیں غلط کو ہے، لیکن ہماری آج بھی میں کہوں گا اس ساری سچویشن کے باوجود میں کہوں گا جی کہ ہماری جو اسپرٹ ہے فوج کی، ہمارا جو ڈیکورم آف یونیفارم ہے جی، اس میں جو یونٹی آف جو کمانڈ ہے، اس ساری چیز کے باوجود وہ اللہ نہ کرے کبھی ٹوٹے جی. ہماری یونٹی آف کمانڈ جو ہے ایز اٹ از رہے. یہ وقت ہیں گزر جاتے ہیں جی، حالات، یہ کوئی بھی وقت مستقل نہیں ہوتا جی، لیکن کچھ آپ کے تاریخ ایسی رقم ہو جاتی ہے انفارچونیٹلی، تو اس کی قیمت ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے یہ ہماری دفاعی اداروں کا یہ کمال ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی دو جو سینئر آفیسر ان میں نہیں ہوتی ہوگی؟ بٹ دس دا ڈیکورم اینڈ ڈسپلن آف دا کمانڈ دو سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے جی. ایگزیکٹلی کہ باہر ہمارا جو ہے یہ اسپرٹ ہے جی، اور پاکستان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے جی، بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. کبھی کبھی ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے جب سوچتے ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف ففتھ جنریشن وار فیئر یا 6th جنریشن وار فیئر کا حصہ نہیں بننا چاہتی. میں تو ایک شخص کی وجہ سے کہتی ہوں، ایک نہ ہوا تو 4 ہوا، اور آپ نے اپنے گرد ہی گھما لیا. بہت شکریہ علی جا 710114. بڑی پیاری پوم انہوں نے حبیب جالب نے بھی جو لکھی، جس میں ہے بے نام سے تب سپنے دکھلا کر ہے دل ہر جا نہ پھسلا کر، یہ دیس سے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر. امید کو لے کر بڑھتے ہیں، پھر ڈگری لے کر پھرتے ہیں، جب جاب نہ ان کو ملتی ہے پھر خودکش حملے کرتے ہیں. یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر. وہ کہتے سب اچھا ہے اور فوج کا ہی راج سچا ہے، کھوتا گاڑی والا کیوں مانے جب بھوکا اس کا بچہ ہے. یہ دیس سے اندھے لوگوں کا ہے چاند یہاں نہ نکلا کر. بہت خوبصورت علی جا، اس کو میں اگلی دفعہ پڑھوں گی، مگر میں نے بڑے ٹھنڈے دل سے سوچتی ہوں، آئی وش کہ پاکستان آرمی یہ سوچ لے کہ اگر آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہے تو آؤٹ سائڈ آف پاکستان پروپیگنڈا کریں، اپنے بندوں کو نہ مارے. میں صرف اتنا کہتی ہوں. جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی اسٹارٹ ایزیومنگ. پولیٹیشینز، میں پرسنلی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں پولیٹیشینز بیکاز دے آر دا انڈسٹریلسٹ. انہوں نے فوج کو بھی کرپٹ کر دیا، BMW گاڑیاں دے کے، پیسہ دے کے، پلاٹس دے کے، ان کو وہ ریفارمز لانے کی اجازت دے کے فوج کو بھی کرپٹ کر دیا. میں گزارش کروں گا، دیکھیں یہ جس ایکسپیرینس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت، یہ ایک پاکستان میں ایک نیا فلیور ہے جی، ایک نیا ایکسپیرینس ہے ہر ایک کے لیے. اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ایز اے ہمبل پاکستانی، ایک ادنا پاکستانی کو، ہمارے ان اداروں کو بھی
they seriously need to revisit their whole philosophy about dealing and managing the affairs of Pakistan. دیکھیں ابھی آپ نے بار بار کئی دفعہ ذکر کیا ہے ففتھ جنریشن. یہ ففتھ جنریشن از اے ویری نیو فینومینا, اور اس فینومینا کے افیکٹس اور ریزلٹس نو بڈی نو واٹ وڈ ہیپن. اس سارے سینیریو میں جو ایک نیا ٹول دنیا میں یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے جی, یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے جو افیکٹس ہیں اور یہ کس طرف لے جائے گا دنیا کو, اٹس ویری ارلی ٹو میک اینی کمنٹ آن دیٹ جی. یہ کتنے بھی آپ تھنک ٹینکس بٹھا دیں اس پہ پرسیپشنز ہو سکتے ہیں. ابھی آپ اس پہ کوئی ریئلسٹک انالیسس ایسے کہ اس کے نیٹ ڈیریویٹیوز یہ ہوں گے کہنا بہت مشکل ہے. ایک صرف پاکستان میں یہ دیکھ لیجئے جی کہ کتنی آوازیں کو آپ کوشش کریں نا جی, جب ہر گھر آواز بن جائے ود دس لٹل انسٹرومنٹ وچ یو کیری ان یور ہینڈ جی, یہ دنیا ہے جی آپ کی. اس کے ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اب جو بھی پالیسی فریم کی جائے اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے جی. اور میرا خیال ہے کہ آج تک جو بہت بڑا پاکستان کے مسائل کی وجہ تھی, جس کی وجہ سے فوج بھی بار بار وہ فقدان تھا ہی شعور کا, یا شعور اگر تھا بھی تو شعور بڑا سیلفش تھا جی. آج یہ جو شعور قومیت کے ساتھ آیا ہے نا جی, اور ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے, میرا خیال ہے یہ مجبور کرے گا انشاءاللہ. اس کا اپنے اتنے پاورفل ڈائنامکس ہیں, اس کو بھی کہا نہیں جا سکتا یہ کہاں جا کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, لیکن یہ جس طرف جائے گا یہ اٹ سیلف ایک اتنا بڑا پریشر ہوگا کہ ماضی کی جتنی بھی پالیسیز یا فلاسفیز تھی, چاہے آپ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, چاہے آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں, چاہے کسی انسٹیٹیوشن کے ہیڈ ہیں, یہ جو اب ایک رائے ہے شعور کے ساتھ ہر ایک کی, اس کو اب آپ کرب نہیں کر سکتے جی. اب آپ کو اپنی پالیسی میں اس کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا, اور جب شعور کو آپ اکوموڈیٹ کریں گے جی, اب اللہ پاک کا میں فلسفے کی بات کروں جی, جب شعور کو آپ اکوموڈیٹ کریں گے اپنی پالیسی میں تو امید میں کرتا ہوں کہ مثبت فیصلے ہوئیں گے جی اس کے رزلٹ میں. تھینک یو جی. بہت شکریہ جناب تنویر سلطان صاحب. وی نیڈ ہم ٹو وزٹ مور ان آور آفس. ابھی تو دیجیے اجازت, خبروں کے لیے تیار رہیے گا. بہت شکریہ. ہمارے اسپانسرز کو ضرور دیجیے گا تعاون. اگر آپ کو کسی کا نمبر چاہیے تو یو کین گیو می اے کال, یا ہماری ویب سائٹ yeahbaaz.com پہ تشریف لائیں. پلیز سبسکرائب دا چینل. سر آپ کا بہت شکریہ. کوئک 30 سیکنڈ جی. بہت شکریہ عارفہ بہن, ونس اگین آئی ایم ویری گریٹفل جی. میں صرف تمام سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا جی کہ پاکستان ہیڈ آلویز بین گوئنگ تھرو کرائسس. ہم تو بچپن سے 65 سال میری عمر ہو گئی ہے, ایسا اتنا بڑا مشکل وقت نہیں دیکھا, اتنا بڑی یہی سنتے آ رہے ہیں جی. لیکن پاکستان از تھرائیونگ الحمدللہ. یہ ہم اس وقت میں اتنے زیادہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں کہ ہم پیسمسٹک ہو جاتے ہیں. پاکستان شیل سروائیو انشاءاللہ جی. کوئی پاکستان کو کچھ نہیں کر سکتا. جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس کا حشر دیکھیے گا جی. لیٹس اسٹے پازیٹیو جی. لیٹس پٹ آر فورسز اینڈ ریسورسز ٹوگیدر فار اے بیٹر پاکستان جی انشاءاللہ. آئی ایم ویری مچ آپٹمسٹک. مجھے کوئی میں بات ایسے جذبات ہے اس پہ نہیں کر رہا, میں اپنے زندگی کے تجزیے اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ٹوٹل جب میپنگ کرتے ہیں پورے حالات کی تو بہت کچھ ہے خوش آئند, جس طرح میں نے چند چیزوں کا بھی آپ کو ذکر کر کے بتایا ہے. اس ساری چیز میں بھی بڑی ایک مثبت فضا ہے. کچھ تو بات ہے نا جی عارفہ بہن کہ دنیا کی نظر میں اتنے امپورٹنٹ ہم ہیں, کچھ تو بات ہے. Why can't they do without Pakistan? I put a very simple question جی. Why should Pakistan be so important to them? بڑی چھوٹی سی. ہم کوئی لیٹ سے افریقہ میں چھاٹ گانا گیمبیا شیمبیا ہوتے مطلب کسی کی دنیا کی نظر میں ہی نہ ہوتا ہے. Why are we so important to this world? Because we matter. پاکستان میٹرز. میں اگری کرتا ہوں سائیکل اچھی نہیں بنا سکتے ہوں گے, اسٹیٹ آف دی آرٹ نیوکلیئر ہیں, یہ سی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. تو بات کرنے کی یہ ہے کہ پاکستان کرنے پہ کچھ آ جائے تو وہ کچھ کر سکتا ہے جو دنیا تصور نہیں کر سکتی. ہم کریں گے, ہم میں کیپیسٹی ہے, اور انشاءاللہ اس شعور کے ساتھ ایک بہتر اور نیا پاکستان آئے گا. ہمیں ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ قیمتیں دینی پڑتی ہیں, قوم کو بہت بڑی بڑی قیمتیں دینی پڑتی ہیں. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے اس تبدیلی کا ایک انتقال ہوئے انٹو اے بیٹر پاکستان, انٹو این انڈیپینڈنٹ پاکستان, باوقار اور خود مختار پاکستان انشاءاللہ. آمین. بہت شکریہ سر آپ کو. پلیز اسٹے ٹیونڈ.